حضور نبی اکرم فخر آدم و بنی آدم، حبیب محتشم خطیب امم، تاج دار عرب و عجم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ سا کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے اور ہمارے محبوب کے خاندان سا کائنات میں کوئی خاندان نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے، یہ محض کو خطابت کا جملہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعلان فرشتوں کے چیف اور سالار جبریل امین نے حضور کے در دولت پہ حاضر ہو کے کیا تھا۔ حدیث پاک ہماری ڈھیر ساری کتب کے اندر موجود ہے، الشفاء میں ہے، زرقانی میں ہے، شرح زرقانی میں ہے، جواہر البحار میں ہے، اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں جبریل امین نے حضور سے کہا، محبوب قلبت الارض مشارقها و مغاربها، محبوبہ میں نے مشرق بھی دیکھے ہیں مغرب بھی دیکھے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا اور ایک ذمہ دار اور علمی اسٹیج ہے۔ علماء بہت سارے تشریف فرمائیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو قلبت ہے، یہ قلبت، قلبا قلبا قلبو قلبت، یہ جو قلب یقلب تقلیب فہو مقلب وقلب یقلب تقلیب فذاک مقلب، یہ ہمارا ایک جو صرف کا یعنی ہمارے گرامر کا چیپٹر ہے، اس کو باب تفعیل کہتے ہیں، اور اس کا ایک خاصہ یعنی اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ اس میں تکرار پایا جاتا ہے، یعنی ریپیٹیشن پایا جاتا ہے، تکرار۔ تو جبریل امین نے جو کہا نا قلبت، حضور میں نے مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے، تو معنی اس کا آسان آپ کے لیے یوں بنتا ہے کہ جبریل نے کہا محبوب میں نے ایک باری نہیں تکے، میں مڑ مڑ تکے جی۔ حضور قلبت الارض، میں نے زمین کو ہٹ ہٹ کے دیکھا، میں نے مشرقوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھا، میں نے مغربوں کو مڑ مڑ کے دیکھا، اور میں نے اب آج سے نہیں کہا سونا محبوب، میں نے آدم سے لے کر تیری سونی ذات تک سب کو دیکھا۔ جس میں دم خم ہے وہ بولے گا سبحان اللہ، جس میں نہیں ہے وہ بیچارہ امین زیادتی کرے گا۔ تیرے محفل اے جنیاں دی محفل ہے، زنانیاں دی نہیں ہے۔ زنانی اگر ہیں بھی سڑی مستورات اگر ماما پہنے ہیں بھی تے او آہستہ ہی بولن، عورت دی آواز بھی عورت ہے، لہذا عورتاں لی ڈیوٹی بھی تساں ہی دو ذرا سبحان اللہ، انج دی آنکھوں پتہ چلے حضور دے غلام بیٹھے نے ہیں مرد بن کے اور جنا بن کے۔ تو جبریل نے کہا محبوب قلبت الارض مشارقہا، محبوب میں نے مشرقوں کو دیکھا اور ایک بار نہیں دیکھا، بار بار دیکھا، مغربوں کو دیکھا اور بار بار دیکھا، آدم دیکھا اور ایک بار نہیں دیکھا، آدم بار بار دیکھا، میں نے شیش دیکھا اور بار بار دیکھا، نوح دیکھا بار بار دیکھا، ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف دانیال زکریا سلیمان داؤد موسیٰ عیسیٰ، سوالات نبیوں کو رسولوں کو بار بار دیکھا، پر محبوبہ مجھے قسم رب کی نہ تیرے جیسا کوئی دیکھا، نہ تیرے خاندان جیسا کوئی دیکھا۔
سبحان اللہ، تھوڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ۔ جاگتے بندوں کا اجتماع ہے نا یہ الحمدللہ، اور زندہ بندوں کا اجتماع ہے۔ وہ مراسی اور کالیا آج کل کفر بکے اور آگے اس کا مجمع واہ کرے، سنی ہم تجھے مصطفیٰ کے سچے ارشادات سنائے، تو پھر حق تو بولتا ہے نا کہ تو بھی سر جھکا کے سبحان اللہ کہہ دے۔ اور دیکھیں نا، ہم جو وہ ہم بہت چھوٹے ہیں، پر رب نے کتنا کرم کیا، جو بات کبھی سدرہ کے جبریل نے کی تھی محبوب نے سنی تھی۔ آج یا رسول اللہ مسجد کا اجتماع ہے، ہم وہ بات کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو یہ میں نے یہ نہیں کہ ویسے بول دیا کہ نہ ہمارے آقا جیسا کوئی انسان ہے، نہ حضور کے خاندان جیسا کوئی، میں نے یہ حدیث سامنے رکھ کے بولا ہے، اور یہ جبریل کا اعلان ہے۔ کس کا اعلان ہے؟ بولو تو صحیح، جبریل امین کا اعلان ہے۔ ہاں وہ جبریل امین ہے، وہ تو فرشتوں کے امام ہے نا، فرشتے تو معصوم ہیں۔ تو جبریل کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ جبریل کی اناؤنسمنٹ ہے جو اس نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کی تھی، اور وہ یہ کہ محبوب میں نے پہلوں کو بھی دیکھا، محبوب میں نے پچھلوں کو بھی دیکھا، محبوب نہ مشرق پوشیدہ نہ مغرب، میں نے دھرتی کا چپا چپا دیکھا ہے، روح زمین کے میں نے ہر خطہ کو دیکھا، ہر ایریا کو دیکھا، ہر جگہ کو دیکھا، ہر جگہ کے رہنے والوں کو دیکھا۔ محبوب میں نے وہ یوسف بھی دیکھا ہے جس کو دیکھ لینے والے کو 3 مہینے بھوک نہیں لگتی تھی، وہ بھی دیکھا ہے محبوب، وہ دیکھا ہے میں نے ابراہیم بھی دیکھا، اس کی خلت بھی دیکھی، اسماعیل بھی دیکھا، اس کا ذبح ہونا بھی دیکھا، یہ سب دیکھا ہے۔ پر محبوب نتیجہ یہی ہے، نہ آپ جیسا کوئی ہے، نہ آپ کے بچوں جیسا کوئی ہے، آپ کے اہل بیت جیسا بھی کوئی نہیں ہے، آپ کے خاندان جیسا بھی کوئی نہیں ہے، آپ کے خانوادہ جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ حضور کا خاندان، محبوب علیہ السلام کا گھرانہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کے اہل بیت۔ اب یہاں کچھ سمجھنے والی باتیں، پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ سمجھنے والی باتیں سب سے پہلے یہ، اب یہ تو ہو گیا کہ نہ حضور جیسا کوئی انسان ہے، نہ حضور کے خاندان جیسا کوئی خاندان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب حضور کا وہ خاندان اہل بیت ہم کس کو کہیں گے؟ کون ہے وہ اہل بیت؟ کس کو اہل بیت کہیں گے؟ یہ ضروری ہے سمجھنا، اس لیے کہ دھاندلی اس وقت پورے زور و شور سے ہو رہی ہے، تباہی ہے، تباہی۔ تو ایسے ماحول میں کربلائے وقت میں جو کھڑے ہو کر اذان دے نا، دنیا اسے ہی حسین کا دو کر کہتی ہے، جو حق کی اذان دے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر بڑی دھاندلی ہو رہی ہے۔ ایک طرف کھڑے ہیں روافظ، اور جن کو شیعہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان آ جا کے بس صرف علی، زہرا، حسن اور حسین ہے علیہم رضوان، مولا علی، سیدہ زہرا پاک، امام حسن پاک، حسین پاک، بس یہ اہل بیت ہے۔ اب انہوں نے باقی سب کا انکار کر دیا، اور ایک اور ٹولہ ایسا ہے جن کو خوارج یا نواصب کہتے ہیں، ان کا یہ دندہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اہل بیت ہیں، اور یہ مولا علی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، امام حسن حسین، وہ ان کو معاذ اللہ خارج کرنے کا دندہ کرتے ہیں۔ ایسے میں ہم آپ کو جو 1400 سالہ عقیدہ ہے پوری ملت کا، جو پوری امت کا عقیدہ ہے، 1400 سالہ، 1450 سالہ، صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک، وہ یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اہل بیت، ایک وہ ہیں جن کو اہل بیت نسب کہا جاتا ہے، ایک وہ ہیں جن کو اہل بیت سکنا کہا جاتا ہے، ایک وہ ہیں جو اہل بیت آپ ولادت کہہ رہے ہیں۔ یہ 3 طرح کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے۔
اس کو اور آسان کر کے آپ کو یوں کہوں، جو آگے نتیجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے نزدیک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کے والدین، بلکہ حضرت جو ہاشم جو حضور کے دادا تھے، پردادا، ان کی اولاد میں سے آگے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی وہ سب حضور کے اہل بیت ہیں، وہ سب حضرت عبد المطلب آگے ان کی اولاد میں سے، ہمارے آقا و مولا کے ابا جان مخدوم عرب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اہل بیت ہیں، ہمارے آقا و مولا کے والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت شہید احد اسد اللہ و اسد رسول سیدنا امیر حمزہ وہ بھی اہل بیت ہیں، یہ دونوں چچا حضور کے، ان کو اور ایک حضور کی پھوپھی ان کو، جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، یہ دو چچا حضور کے یہ اہل بیت ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جس کو ایمان ملا، جس کو اسلام ملا حضور کے نسب میں سے، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی وہ سب مدینے کے تاجدار کے اہل بیت میں آتے ہیں۔ ایک آگے آ جائیں، ہمارے نزدیک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، تمام ازواج مطہرات، اور یہ جو آیہ طیبہ میں نے پڑھی اس کے تابع سارے ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ بھی ہیں، سیدہ امی عائشہ بھی ہیں، سیدہ سودہ بنت زما بھی ہیں، سیدہ زینب بنت جہش بھی ہیں، زینب بنت خزیمہ بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، سیدہ ماریہ قبطیہ بھی ہیں، مختصر یہ کہ حضور کے تمام ازواج، ہمارے آقا و مولا کی تمام ازواج وہ ہماری مائیں ہیں اور حضور کے اہل بیت ہیں، ہماری مائیں اور حضور کی، جن ماؤں نے ہمیں جنم دیا ہے نا، جن ماؤں نے ہمیں جنم دیا، جن سے ہم پیدا ہوئے، جن کے قدموں میں ہماری جنت حضور کے ارشاد کے مطابق ہے نا، اس طرح کی ہماری 1 کروڑ مائیں ہو نا، تو اس خاک پہ قربان جس نے کبھی امی عائشہ کے نالین کو چوما تھا، اس خاک پہ قربان، بات سمجھ آ رہی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل و محدث بریلوی کہتے ہیں، لوگو اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، جلوہ گیان بیت الشرف پر درود اور پردہ گیان عفت پہ لاکھوں سلام، فرمایا سیما خاص طور پر پہلی ماں کہف امن و اما حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، جن پہ عرش تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، منزل من قصب لا نصب ولا صغب، اس سرات قیسمت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، ہمارے آقا مولا کی تمام ازواج حضور کی، بولو تو صحیح نہ بولتے جاؤ، حضور کی، یہ سب کا سبق ہے، میرا اکیلا نہیں، سب کا سبق ہے، یہ سبق ہے، کوئی پوچھے اہل بیت تو ایک تو ہے وہ، دوسرا ایک مخصوص ٹولہ، ان کا تو دھندا ہے نا، انہوں نے تو ابن سبا کا جو مشن ہے اس کو لے کے چلنا ہے، اب ان کو دیکھا دیکھی ماحول میں آ کر اور ایک رسوم کا رسموں کا شکار ہو کر بہت سارے سادہ لوگ سنی صرف یہ سمجھ بیٹھے کہ معاذ اللہ اہل بیت صرف مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسن حسین اور سارا سال ذکر صرف ان کا، میں کہتا ہوں ان کا بھی ہم ابھی کریں گے، لیکن ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، میرے مولا نے کہا لوگو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر پورے داخل ہو جاؤ،
اتنے پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں کہ ادے معاذ اللہ انہوں پڑھ لو کہ ادے چھڈ دو، نہیں، یہ ہمارا سبق ہے۔ محبوب علیہ السلام کی ساری ازواج، حضور کے گھرانے کی عزت اور محبوب علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں، تمام ازواج مطہرات ساری۔ دیکھو نا، آج ہم میں سے کسی کی بھی بیوی ہو تو وہ جب کوئی پوچھے، کوئی بات چیت ہو کہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کرا لے کرا لے۔ میرے گھر والے، میری بیوی میری گھر والی ہو اور میرے گھر والوں میں ہو، آپ کے اہلیہ، آپ کے جو وہ زوجہ آپ کے گھر والوں میں ہو، تو کائنات میں دھرتی کے سینے پر کسی نے میرے محمد کے گھر جیسا گھر دیکھا ہے؟ کسی نے؟ حضور کے گھر جیسا گھر ہے کسی کا؟ جو اس گھر میں آئی وہ ویسے ہی آئی؟ نہیں، وہ عرش کے رب کا انتخاب تھا اپنے محبوب کے لیے، سمجھ آئی؟ تو حضور کی تمام ازواج مطہرات کون ہیں؟ آلے، بولو سارے، کون ہیں؟ آلے، آواز آئے سب کی، کون ہیں؟ آلے بیت۔ آپ کے گھر والوں کی، آپ کے اہلیہ کی کوئی عزت کرے گا نا، آپ خوش ہوں گے، کیوں؟ آپ کہیں گے بھئی میری بیوی میری عزت ہے۔ تو اگر میری آپ کی بیوی ہماری عزت ہے تو ہمارے آقا و مولا کی ازواج بھی حضور کی عزت ہے، حضور کے حرم کی عزت ہے، میرے آقا و مولا کے حرم کی، حضور کے گھر کی عزت ہے۔ تو حضور کی تمام ازواج اہل بیت میں۔ آگے چلیے، ہمارے نزدیک حضور کی تمام شہزادیاں بھی اہل بیت میں۔ اب آؤ ذرا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مخدومہ سیدہ زینب بھی اہل بیت ہیں۔ سیدہ زینب بھی اہل بیت ہیں، یار ہمارے محبوب کی شہزادی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کے بارے میں جو الفاظ ہیں میں ابھی سنا دوں آپ کو ساری حدیث، آپ دنگ رہ جائیں۔ سیدہ زینب کا حضور نام لے کے کہتے تھے افضل بناتی، فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے افضل دیکھنی ہے تو میری زینب دیکھ لو۔ وہ آگے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی شان ہے، وہ بھی ابھی بتاتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سنیں، ان کی بڑی شان۔ اور ان کے بچوں کی کیا شان ہے؟ حضور نے امام حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، ابھی حدیث سناؤں گا، کندھوں پر اٹھایا ہے، لیکن حسن حسین کو بعد میں اٹھایا ہے۔ وہ لوگوں، ان سے پہلے پتہ ہے کندھوں پہ کس کو اٹھایا ہے؟ زینب کے جگر کے ٹکڑے علی کو اٹھایا ہے۔ ہائے 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 سنو، یہ سیدہ زینب جو نا، ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا اور حضور اس کو بھی کندھوں پر اٹھاتے تھے۔ اللہ اللہ۔ ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نماز کے دوران، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور نماز کے دوران ان کو یہاں کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ امام حسن حسین کی بھی وہ حدیث سناتا ہوں آپ کو، وہ تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، شہزادے دونوں آئے، آ کے حضور کے پشت پر سوار ہو گئے، آئے تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں کے سوار ہو گئے۔ اور یہ امامہ وہ ہیں جو خود آ کے نہیں سوار ہوئی، ان کو نماز شروع کرنے سے پہلے محبوب نے خود کندھوں پر بٹھا کے رب کی عبادت شروع کر دی، نماز شروع کر دی حضور نے، کندھوں پر یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ اور جب سجدے میں جانے لگتے محبوب اٹھا کے نیچے رکھ دیتے، پھر اٹھا کے اوپر کر دیتے۔ اللہ آئے کوئی ان کی عظمت کا، ان کو کوئی آل بیت سے نکالے اور وہ کہے کہ مجھ سے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ کائنات راضی ہو جائیں گی؟ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ فاطمہ زہرا کہیں گی جو میری باجی کو نہیں مانتا، ان کی عظمت نہیں مانتا، ان کی نجابت نہیں مانتا، ان کی طہارت نہیں مانتا، ان کی عربت نہیں مانتا، تقدس نہیں مانتا، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ جو انہیں مانے گا اسے ہم قبول کریں گے، اسے قبول کریں گے۔ یہ سیدہ زہرا پاک کی باجی ہیں، بڑی ہمشیرہ ہیں، سسٹر ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدہ زینب۔ اور ایک دن ایک اور حدیث سناؤں، میرے آقا و مولا گھر میں بیٹھے ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، بلکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام ازواج ہیں، حضور کی ساری بیویاں بیٹھی ہیں، تو یہ جو سیدہ امامہ تھی نا، سیدہ زینب کی بیٹی،
ایمان سے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بتانا، آج تک خطیبوں نے حضور کی شہزادی سیدہ زینب کی باتیں اس طرح کھول کھول کے بیان کی ہیں؟ ایمان میرا لحاظ نہ کرنا، جس نے سنی وہ کہے میں نے سنی، جنہوں نے نہیں سنی ایمان سے بتاؤ اس طرح کھول کے بیان کرتے ہیں؟ تو کیا یہ حضور کا گھرانہ نہیں؟ یہ اہل بیت نہیں؟ یہ محبوب کے بچے نہیں ہیں؟ کوئی ہمارے بچوں کے بارے میں کہ میں اس پترے کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، ہم کہیں گے جا ہم تجھے نہیں مانتے، ماننا ہے تو میرا سارا گھرانہ مان۔ تو محبوب نہیں کہیں گے تم نے فاطمہ زہرا کو مانا تو تم نے فاطمہ سے بڑی زینب کو کیوں نہیں مانا؟ سنو ذرا یہ حدیث سنو، مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام بیٹھے ہیں اور تمام ازواج بیٹھی ہیں، اور سیدہ امامہ گھر کے کونے میں کھیل رہی ہیں، مٹی میں کھیل رہی ہیں۔ تو سرکار کے پاس ایک بڑا ہی خوبصورت ہار آیا اور کہتے ہیں سونا اور اس کے اندر جواہرات لگے ہوئے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہار ہے نا، یہ میں اپنے گھرانے میں سے اہل بیت میں سے اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب لگتا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نا دل میں نے کہا کدھر یہ نہ ہو کہ میرے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ کو دے دیا جائے، اور کہتی ہیں حدیث میں یہ لفظ بھی ہے، کہتے ہیں باقی ازواج نے بھی یہی سوچا ہر ایک نے کہ مجھے ملے میرے علاوہ کسی اور کو۔ کہا محبوب اٹھے، ہم ساری تک رہی تھی طلب کی نگاہوں سے، محبوب کی طرف دل سے تو ہم نے طلب بڑھا دی۔ محبوب اٹھے کھڑے ہوئے، ان کا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، رب دا فضل ہے، رب جسا چاہے عطا فرمائے۔ محبوب علیہ السلام اٹھے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، سیدہ امامہ سیدہ زینب کی جو لخت جگر تھی ان کے پاس گئے۔ محبوب نے جا کے کہا اے امامہ، وہ اوپر اٹھی، سرکار نے ہار پکڑ کے ان کے گلے میں ڈال دیا۔ محبوب جن کو یہ کہیں کہ میں اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ جو محبوب، آج ان کا ذکر ہی نہ ہو تو یارو تم نے صرف زمانے کا جو ماحول ہے اس کو دیکھ کے چلنا ہے، زمانے کی جو جھکڑ اور آندھی اور طوفان اس کو دیکھ کے چلنا ہے؟ نانا، ہم نے جھکڑوں سے سمجھوتا کر کے نہیں چلنا، ہم نے طوفانوں سے ٹکر لے کر مدینے کی طرف منہ کر کے چلنا ہے، حضور کی بارگاہ کی طرف منہ کر کے چلنا ہے۔ ہم نے ہمارا قبلہ کعبہ محبوب کی ذات والا سے بات حضور کا در دولت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور کی لخت جگر سیدہ زینب بھی اہل بیت، اور آگے بڑھیں حضور کی شہزادی سیدہ رقیہ بھی اہل بیت، سیدہ رقیہ بھی بولو تو صحیح، سیدہ رقیہ بھی اہل بیت۔ کون ہے سیدہ رقیہ؟ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ، لوط علیہ السلام کے بعد دھرتی پر یہ شان صرف عثمان اور میری رقیہ کو ملی ہے کہ ان دونوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ 2 بار حبشہ کی ہجرت کی، 2 بار، اور ایک بار جب دوبارہ کی نا، وہ اتنا دردناک مسئلہ ہے، وہ روایت وہ سارے الفاظ تو تقریر ادھر میں ختم کر دوں گا۔ اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، جب یہ حبشہ سے واپس مڑ کے آئے نا حضور کے پاس، حالات پھر آگے ٹھیک نہیں تھے، یہ دوبارہ جب سرکار پھر بھیجنے لگے نا ان کو، تو اس وقت وہ جو جاتے ہوئے وہ جو حال اور وہ جو گھڑیاں اور وہ اس کا جو بیان اور جو نقشہ ہے، وہ بندے کے اندر تڑپا دیتا ہے، انسان کے اوپر ایک لو پہ ایک کیف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی شہزادی ہیں، ہمارے آقا و مولا کے جگر پارے ہیں، یہ محبوب کے نور نظر ہیں، یہ سرکار کے لاڈلے ہیں۔ اور میرے آقا و مولا فرماتے ہیں صحابہ سے، تم نے مکے میں عثمان اور رقیہ جیسا کوئی جوڑا دیکھا ہے آج تک؟ کہتے ہیں جب حضرت سید رقیہ کی عثمان غنی سے شادی ہوئی نا، تو پورے عرب کے اندر یہ شورا ہو گیا، کہا عثمان ورگا سونا کوئی میاں نہیں، تو سیدہ رقیہ ورگی کوئی عالیہ محترمہ نہیں۔ یہ حضور کے اہل بیت ہے۔ اور آگے بڑھوں میں، تھوڑا صرف آپ کو سارے ٹیسٹ لیتے جا رہے ہیں، اور آگے بڑھیں۔ سیدہ طیبہ ام کلثوم ہمارے محبوب کی شہزادی ہیں، یہ اہل بیت ہیں، سیدہ زہرا پاک کی باجی ہیں، سمجھ گئی؟ جب سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا نا، مسجد نبوی شریف کے پاس ملاقات ہوگی عثمان ذو النورین سے حضور کی،
اور عثمان بڑے پریشان تھے، بہت زیادہ مغموم غمزدہ تھے. سرکار نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، ھذا جبریل، یہ جبریل کھڑا ہے. اخبرنی ان اللہ عز وجل امرنی ان یزوج ابنتی ام کلثوم. فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل نے آ کے کہا محبوب رب حکم دے کے بھیج رہا ہے مجھے کہ اگر رقیہ چلی گئی تو ام کلثوم عثمان کے نکاح میں دے دو، ام کلثوم نکاح میں دے دو. تو کہا میں ام کلثوم دیتا ہوں. سرکار نے حضرت سیدہ ام کلثوم کو نکاح میں دے دیا نا. دینے کے بعد ایک دن حضور گھر خبر لینے آئے. جب سرکار گھر آئے تو حضرت عثمان ذوالنورین نہیں تھے. سیدہ ام کلثوم ملی تو مل کے کہتی ہیں محبوب آپ نے فاطمہ کا نکاح علی سے کیا، میرا عثمان سے. فاطمہ کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ شان والا نہیں. سرکار نے فرمایا ام کلثوم سن، اس کی اپنی شان ہے، پر تیرے شوہر کی شان بتاؤں کیا ہے؟ کہا جنت میں جب تو جائے گی نا تو تجھے میرے صحابہ میں عثمان کے محل سے اونچا محل کسی صحابی کا نظر نہیں آئے گا. ایک اللہ کون دسے گا خدا دیو بندے ہو، یہ سارا دین کدھر جائے گا؟ تم نے صرف وہ ایک روایت اور ایک رسم دیکھنی ہے کہ جیسے ٹرینڈ چل رہا ہے تو ٹرینڈ میں تم بھی فٹ ہو جاؤ. نہ ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے. سنی اسٹیج پر اگر سرکار کی عظمت ہوگی تو پھر تھوڑی تھوڑی نہیں ساری ہوگی انشاءاللہ، پوری ہوگی. یہ ہمارے آقا مولا کی شہزادیاں. آگے آ جائیں. حضور کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ صدیقہ عتیقہ ہاشمیہ قریشیہ ام الحسنین زوجہ مولا مرتضیٰ بنت مصطفیٰ ام الحسن والحسین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بھی حضور کی شہزادی، حضور کے اہل بیت. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک یہاں حوالہ دے دوں اور کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ کوئی اپنی ذاتی بات ہے. نہیں، ہماری نہیں. یہ باقاعدہ جو ہمارا دشمن ہے نا، جو ہمارا دشمن، اس کی کتابوں میں بھی یہ حقیقت موجود ہے. اور یہ شیعہ کی کتاب ہے. اب اس وقت آج شیعہ پٹتے ہیں. میں نے کہا پٹتے ہی رہو گے، اور میں نہیں کہہ رہا پٹتے ہی رہو گے. یہ کتاب ہے شیعوں کی، اور یہ کتاب ہے جلاء العیون. یہ کتاب اس کے اندر سیدہ زینب کا لکھا ہوا ہے. سیدہ زینب نے کہا تھا جب انہوں نے رولا ڈالا نا امام حسین کو، خط بھی انہوں نے لکھے، بلایا بھی انہوں نے، پانی بھی انہوں نے بند کیا، سمجھ آئی. اور عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پہ بکے بھی یہ، اور بک کے اس کے بعد تلواریں بھی انہوں نے لیں، اور حسین کے گھرانے کو معاذاللہ کاٹا بھی انہوں نے. یہ شیعہ کی کتاب. ایک یہ نہیں، میں اس وقت ابھی تازہ بالکل لیٹسٹ میں نے 13 شیعہ کتابوں کے اندر نشان لگا کے پوری پڑھ کے اس طرح نشان زد کر کے رکھا ہوئے. شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوئے. نہ دکھاؤں تو میں مجرم، اور میری گردن مار دو اس چوک میں بیر، یہ اپنی مسجد کے سامنے چوک میں ہماری گردن مار دو. لیکن یہ اگر دکھاؤں، یہ دیکھو یہ لکھا ہوئے. یہ کیا لکھا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ای نامہ عشق بسوء حسین بن علی از جانب سلیمان بن سرد خزائی و مسیب بن نجبہ و رفاع بن شداد بجلی و حبیب بن مظاہر و سائر شیعیان. یہ یہاں لکھا ہوئے. اور اس کے بعد اگلے صفحے پر اس سے بھی زیادہ واضح موجود ہے. اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ از فدویانو، ہاں این عریضہ اس بخدمت حسین بن علی از شیعیانو فدویانو مخلصان. یہ توڑے مخلص، توڑے فدوی، توڑے شیعہ، وہ تو خط لکھ کے بلاندن. 12,000 خط ایک دیڑے امام حسین دی بارگاہ پہ جیا. امام پاک جب رستے میں تھے، امام مسلم آگے جو ہوا وہ سارا کچھ امام حسین نے وہاں بھی کہا میں یہ بھی شیعہ. یہ کشف الغمہ میں لکھا ہوئے. امام حسین نے رستے میں جب خبر ملی نا امام مسلم شہید ہو گئے، امام حسین نے کہا قد خذلتنا شیعتنا، وہ لوگوں ہم سے ہمارے شیعوں نے دھوکہ کر دی ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. میں کہہ رہا ہوں، میں 13 کتابوں سے دکھاتا ہوں. آج پٹتے ہیں، یہ پٹتے رہیں گے. یہ سیدہ زینب کے الفاظ موجود ہیں.
سیدہ زینب نے کہا تھا بلا واللہ اللہ کی قسم بایت کے بسیار بگریت و کم خندہ کنیت، قیامت تک تم ہنسو گے تھوڑے اور رو گے زیادہ. یہ شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ میں دکھا رہا ہوں. یہ کون ہے؟ سیدہ زینب. آگے لفظ ہے یہ. سیدہ زینب نے کہا پہلے ہمیں بلایا، پھر ہمارا محاصرہ کیا، پھر تم نے ہمیں ذبح کیا اور اب روتے ہو. یہ ماتم بھی آگے موجود ہے، بال کھولنا، چیسیرا پیٹنا، یہ سارا کچھ. اس پر ہمارا پورا خطبہ آ رہا ہے ابھی انشاءاللہ. ہم 2-2.5 گھنٹے کا خطبہ اس پر دیں گے. کوئی ہمارے معتقدات کو، ہمارے مقدسات کو چھیڑے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے. کوئی صدیق اکبر کو بھونکے گا تو ہم زبان گدی سے کھینچیں گے. جو سنی بیٹھا ہے وہ بولے، جو سنی نہیں ہے وہ نہ بولے. سمجھ آئی؟ سنو سنو، جو صدیق اکبر پر بولے گا، میں کہہ رہا ہوں جو صدیق اکبر کو بولے گا ہم ننگا کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے پھر کسی جگہ کا. اور میرا چیلنج ہے پاکستان کی دھرتی کے ہر شیعہ کو، یہاں سے لے کر ایران تک ہر شیعہ ذاکر کو، ملا کو، ملوالے کو، حجت اللہ کو، آیات اللہ کو، ہمت ہے تو سامنے آؤ. 10 منٹ میں تمہارے بخیے نہ ادھیڑ دوں تو امام احمد رضا کا نوکر نہ کہنا مجھے. نعرہ نہیں، کوئی جنے والا نعرہ لاؤ، جنے والا. سنو سنو سنو، ٹی وی پر کل پرسوں ایک شیعہ بیٹھا تھا اور ادھر سامنے پنڈی کا ایک چھوکرا ایک مراسی اور مسلیوں کا آئی جی سنی بنا کے بٹھایا ہوا تھا. وہ جس کو حنیف قریشی کہتے ہیں، وہ بدماش جو افضلیت صدیق اکبر کا منکر ہے، وہ بدماش جو علی کا پہلا نمبر کا نعرہ لگاتا ہے، وہ بدماش جو عوامی مجمع میں امی عائشہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ بدماش جو حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بھونکتا ہے، نوڈیمان معاویہ کہتا ہے، جو حضرت ابو سفیان کو پلید کہتا ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اسے سنی بنا کے سامنے بٹھایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ٹی وی والا، اگر کوئی سنی بٹھانا ہے تو ہمیں لے جاؤ امام محمد رضا کے نوکروں کو ذرا وہاں ٹی وی پر لے جاؤ. نانی نہ یاد کرا دیں تو پھر کہنا یا وہ بیٹھے گا وہاں یا پھر ہم بیٹھیں گے. ہم اس طرح بولیں گے. اس کو سنی بنا کے وہاں بٹھایا ہوا کوگو اس کے سامنے بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کالیا، کہتے ہیں لفظ سننا. اب یہاں بندہ چپ رہ سکتا ہے جو چپ رہے گا. میرے آقا نے فرمایا تھا جب بدعتوں کا دور آ جائے، میرے صحابہ کو گالی دی جائے، وہ صبح صحابی میرے صحابہ کو گالیاں، تو فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، علم کا اظہار کرے. نہیں کرے گا تو پھر فرما فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو عالم تب بھی نہ بولے جب صحابہ کو گالیاں، اس عالم پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے جہان کی لعنت. سمجھ آئی؟ تو اب وہاں ٹی وی پر بیٹھ کے نا وہ شیعہ کہتا ہے، سنو توجہ 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 نہیں ایسے نہیں توجہ، وہاں بیٹھ کر نا ٹی وی پر کہتا ہے شعر پڑھ کے اور چوٹ مار کے، کہتا ہے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں تو امام بھی رب کے گھر سے ملا. یہ اس نے پڑھا. اور ادھر ادھر سے مراد وہ کس کو کہہ رہا تھا ہم سمجھ گئے. میں نے کہا اچھا وہ مولا علی کے بارے میں تو جو کہہ رہا ہے، ہمارا مولا علی کی عظمت کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے. ہم ان کی عظمت مانتے ہیں پر ہمیں ادھر ادھر سے نہیں ملا، ہمیں ادھر ادھر سے نہیں ملا. میرے محبوب جب آخری وقت آیا نا، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ علی پاس کھڑے، مولا علی پاس کھڑے، حضرت عباس چچا پاس کھڑے. سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دے. صدیق کو کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دے. جب یہ کہا نا تو کوئی اور نہیں بولا. کہتے ہیں قبضہ میں نے کہا بدماشو سنو تو صحیح. سید عائشہ بولی فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عائشہ نے کہا محبوب انہو رقیق القلب، میرا بابا بڑے نرم دل والا ہے، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا. اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، آپ کی جگہ پہ کھڑا ہوگا، آپ نظر نہیں آئیں گے تو نماز کیسے پڑھائے گا؟ محبوب کسی اور کو کہہ دو. محبوب پھر بولے، فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جس کے سینے میں جان ہے وہ بولے سبحان اللہ، جس میں نہیں ہے وہ نہ بولے. جب دوبارہ گانا سنو تو آگے سنو تو سید عائشہ نے پھر کہا فعادت، سید عائشہ نے جب دوبارہ بات ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی نا تو محبوب نے فرمایا فَإِنَّ كُنَّ صَبَاحِبُ یوسف، یوسف علیہ السلام کی عورتوں والا کام نہ کرو. مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو جبھی جا کے صدیق کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. سید عائشہ کہتی ہے سب چپ کر گئے اور حضور کا قاصد آیا، اس نے کہا صدیق مصلی پہ ہو نماز پڑھا دو. فصلی بالناس فی حیات النبی، محبوب کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر 17 نمازیں پڑھانے والے امام کو صدیق اکبر کہتے ہیں. یہ ادھر ادھر سے نہیں ملا، یہ ہمیں مصطفیٰ کے گھر سے ملا ہے، مصطفیٰ کے گھر سے ملا ہے. بلکہ ایک اور حدیث سناؤں آگے، آپ دنگ رہ جائیں گے. ایک نماز پہ میرے آقا ذرا لیٹ ہو گئے نا، ذرا تھوڑے لیٹ ہو گئے، سوری صدیق اکبر تھوڑے لیٹ ہو گئے. جب لیٹ ہوئے نا تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صحابہ میں بھی طے تھا کہ نہ پہلا ابو بکر دئیے تے دوجا عمر فاروق دئیے، یہ ان میں بھی طے تھا. اب دیکھو نا محبوب نے عمر کا تو نہیں کہا تھا، لیکن بلال نے اذان دی، دے کے دیکھا ابو بکر نہیں آئے، کہا مولا عمر ابو بکر لیٹ ہو گئے، تسا نماز مرچا پڑھا دے سو. عمر آ گیا مصلی پر. ہن اگلی گل سن کے انج بولنا ہے کہ تہاڈی آواز اتھو گنبد خضرا تائیں جاوے تے صدیق دے روزے دا طواف چکرے، طواف چکرے ہیں. سنی یا سنی کا اجتماع ہے، وہ کلیجے اور سینے آ رہے ہیں جو پنجر آ چکے ہیں. کسی کے پاس صدیق ہے تو علی نہیں ہے، کسی کے پاس علی ہے تو صدیق نہیں ہے. سنی تجھے مبارک، تیرے سینے میں صدیق بھی رہتا ہے، علی بھی رہتا ہے، دونوں رہتے ہیں، صحابہ بھی رہتے ہیں اور اہل بیت بھی رہتے ہیں. اب اگلے لفظ سن کے ابھی توجہ، چکنے ہو جاؤ، ذرا جنے بن جاؤ، چکنے. جب فاروق اعظم آئے مصلی پر آئے، فاروق اعظم نے نماز شروع کی. جب نماز شروع کی نا توجہ، فاروق نے قرات کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو فاروق نے قرات شروع کی نا، ان کی قرات تو سبحان اللہ، سڈے ورگے 1 کروڑ ہونا، 1 کروڑ. فاروق جتوں تیری سواری گزری اس خاک دا مقابلہ نہیں ہے. یہ جڑا قرآن میں سنایا نا، خدا دی قسم ہے، اے قرآن دا سوز ساکو تے مڑ صدیق کو عمر دے دروازے تو لبے آجے. سمجھ آئیے؟ تو اب ہوا کیا؟ توجہ، جب فاروق اعظم نے قرات کی، اب بولنا ہے. جب قرات کی نا، میرے آقا اتنے علیل تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے مولا علی، ایک طرف سے چچا عباس حضور کو سہارا دے کے باہر لاتے تھے، اتنی علالت بڑھ گئی تھی. لیکن جب حضور نے عمر کی قرات سنی نا تو سرکار نے فرمایا اچھا عمر نماز پڑھا رہا ہے. سرکار فوراً حجرے کے کھڑکی پر آئے، پردہ اٹھایا، اٹھا کے حضور نے 3 بار فرمایا لا لا لا، عمر نہیں، عمر نہیں، عمر نہیں. عمر میں کروں کیا؟ او تو مصلی پر آ گیا، میرا رب مانتا ہی نہیں ہے، میرا رب مانتا ہی نہیں ہے، میرا رب مانتا ہی نہیں ہے. آقا کیا مطلب؟ فرمایا جب تک ابو بکر ہے
میرا مصلی کسی اور کا نہیں، صدیق اکبر کا ہے۔ سنیے سنیے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ صحابہ اور اہل بیت ہمارے نزدیک دونوں عظمت والے ہیں، بولو دونوں، اور دونوں جنتوں والے ہیں، بولو دونوں جنتوں والے ہیں۔ میں کہتا ہوں علی وہ ہے جس کو ولیوں کا آقا کہتے ہیں، اور ابو بکر وہ ہے جس کے ایک مقتدی کو علی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ جس کے ایک مقتدی کو مولا علی کہتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زوجہ لخت جگر سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا بھی اہل بیت۔ اب آگے آ جاؤ، زینب کی اولاد بھی اہل بیت، رقیہ کی اولاد بھی اہل بیت، سیدہ ام کلثوم کی اولاد بھی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آپ کی اولاد بھی اہل بیت، حسن بھی اہل بیت، حسین بھی اہل بیت، محسن بھی اہل بیت، ام کلثوم بھی اہل بیت، حضرت سیدہ طیبہ زینب، اور کربلا میں علی کی شجاعت کا مظہر جو زینب تھی وہ بھی اہل بیت۔ حضرت سیدہ زینب طیبہ طاہرہ وہ بھی اہل بیت، اور مولا علی بھی اہل بیت۔ حضور کی ازواج، حضور کے والدین اہل بیت، حضور کے نسبی اوپر جو خاندان ہے اس میں جس کو ایمان نصیب ہوا وہ سارے اہل بیت، ازواج مطہرات ساری اہل بیت، حضور کی شہزادیاں، حضور کی بیٹیاں ساری اہل بیت، حضور کے صاحبزادے، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سید، ہمارے سرور، ہمارے رہبر حضرت سیدنا قاسم، جن کے نام پر میرے آقا کو ابو القاسم کہتے ہیں، حضرت سیدنا قاسم بھی اہل بیت ہیں، جو حسن پاک حسین پاک کے ماموں لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ طیب و طاہر بھی اہل بیت، حضرت سیدنا ابراہیم میرے آقا کے لخت جگر جو مدینے میں چلا بھی کرتے تھے، مصطفیٰ کی گود میں بیٹھا بھی کرتے تھے، وہ ابراہیم بھی اہل بیت، اور آقا کی تمام جو وہ شہزادیوں کی اولاد بھی اہل بیت، سارے یہ اہل بیت ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم خارج کر سکتے، اور جو کرے وہ مسلمان رہ سکتا۔ یہ سب کو اہل بیت ماننا پڑے گا۔ حضور کے نسبی اوپر حضور کا خاندان نسبی جو حضور کا نسب ہے، اس میں حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے جس کو ایمان نصیب ہوا نا، جو مومن ہے کلمہ نصیب ہوا، وہ سارے اہل بیت، حضور کے ازواج اہل بیت، حضور کی شہزادیاں اہل بیت، شہزادیوں کی اولاد اہل بیت، اور حضرت رسول کریم علیہ السلام کے تمام صاحبزادے، حضور کے شہزادے، ہمارے آقا زادے، ہمارے آقا و مولا کے جو گھر کی عزت اور برکت، حضور کی یہ ساری اولاد اہل بیت، یہ سب کو ہم اہل بیت مانتے ہیں۔ اب آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اب ان میں سے پھر آگے جو اولاد، بلکہ اس سے پہلے میں کھول کہ یہ پڑھ دیتا، لمبا ہو جائے گا۔ یہ میرے پاس کوئی کہے نا اس پر سنی تو کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، سنی سے مراد وہ سنی جو امام محمد رضا کا نوکر ہے، مسئلہ نہیں کرے گا۔ بس کچھ ہیں ایسے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، پر بدکتے پھرتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، اور اچھلتے کودتے پھرتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے یہ لایا ہوں، یہ کتاب ہے گولڈے کے سلطان بابا مہر علی شاہ کی۔ میں سب گولڑویوں سے کہہ رہا ہوں یہ ذرا دیکھو، یہ غور سے دیکھو، بابا مہر علی شاہ تاجدار گولڑا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتے جاڑیاں، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، اور لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متے چمکے لال نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور کی ہن مدوریاں۔ یہ کلام ہم پڑھتے ہیں نا جن کا، یہ ان کے مکتوبات ہیں۔ اس میں انہوں نے سوال ہوا، بابا جی آپ تو سو مسئلہ حل چک کرو، کل کوئی آگے آپ کا نام لے گا لیکن داندلی کرے گا، ہیں داندلی والے آج؟ ہم نے ابھی میں نے 2010-11 میں حضور پیر میری شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں لی تھی 2010-11 میں، وہ پرانے نسخے ہمارے پاس موجود ہیں۔
ابھی میں گیا بالکل لیٹسٹ کو 10 دن 15 دن پہلے اسلام آباد، تو میں گولڈا شریف سے جو نئے اب ایڈیشن آئے تھے وہ بھی سارے میں اٹھا کے لے آیا. تب 1200 کی آئی تھی، اب تقریباً 6000 7000 کی آئی. میں نے کہا کوئی نہیں بھائی پہلے ہیں اب لیں گے. پھر وہ ساتھ عزیز تو انہوں نے کہا جب ہیں تو پھر کیا کرنی ہے. میں نے کہا نہیں مسئلہ ہے کچھ، آپ کو بتائیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی. میں لے کے آیا تو ہم نے وہ رکھی اور ادھر پہلے والی رکھی ادھر بعد والی رکھی. ہم نے جب چیک کیا ابھی 2 کتابیں ہم نے مکمل A to Z ان کو چیک کیا تو کئی جگہوں سے عبارتیں اڑائی جا رہی ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کام ہمارا تو نہیں ہے. تم کتنی اڑاؤ گے، کہاں سے اڑاؤ گے. یہ کسی کی خاندانی وراثت نہیں ہے، یہ ہماری دینی وراثت ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کے ہم وارث ہیں، ان کتابوں کے ہم وارث ہیں. ہم جیسے نکمے ہم نے اپنے پاس جو رکھی ہوئی ہیں تو اساں بدلو چاہ اساں پرانیاں دوبارہ چھپوا دینیاں، اساں دوبارہ چھپوا دینیاں اپنے خرچے تے. سائیاں دتو ہے اسی اپنے خرچے تے انشاءاللہ چھپوا دیں گے. کتھے منجسو ایک کم نہیں کرنا ہے، نہیں چنگا ایک کم نہیں کرنا. تو یہ مکتوبات مہریہ اس کے اندر موجود ہے. پیر صاحب سے سوال ہوا اہل بیت کون ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو نا تو میں ہوں غوث جلی کا بیٹا اور غوث اعظم ہے حسن و حسین کا بیٹا. میں بتاؤں کون ہے؟ کہا حضور کی ساری ازواج اہل بیت ہیں، حضور کی ساری اولاد اہل بیت ہے. مولا علی، سیدہ فاطمہ، حسن حسین یہ سارے اہل بیت ہیں. یہ لکھ دیا یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات مہریہ کے اندر. اب میں نے ایک تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ایسے ہی فرمایا. حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ مکہ شریف کے ہمارے عظیم محدث ہوئے 3-4 صدیاں پرانے، انہوں نے ایسے ہی لکھ دیا، سیم یہی فرما دیا. یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے. میں حدیث ساری نہیں پڑھتا، صرف آپ کو متعلقہ وہ مقام اپنی یہ جو دلیل ہے اس پر سنا دیتا ہوں. میرے آقا و مولا نے خطبہ دیا تھا مکہ المکرمہ سے حج کر کے واپس ہو کے غدیر خم کے مقام پر. خطبہ دیا نا جب سرکار نے، لمبا خطبہ، اس میں آخری جو بات ہے وہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، وعطرتی اہل بیتی، اپنی اہل بیت، اپنی اہل بیت. فرمایا دونوں کا دامن تھام کے رکھنا. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو ان دونوں کا دامن تھام کے رکھے گا کبھی گمراہ، بولو کبھی گمراہ. اور یہ بھی سنی تیرے صداقت کی علامت ہے، ادھر یہ بھی تیرے سچے ہونے کی، یہ حدیث بھی تیری صداقت کی علامت ہے. دلیل ہے کیسے؟ ایک ٹولہ وہ ہے جو کہتے ہیں ہمارے پاس آل محمد ہیں پر ان کے پاس قرآن نہیں ہے. ان کا قرآن ابھی ان کا امام غائب غار میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. اندازہ کیتا ہے تو 14 صدیاں 14.5 صدیاں پوریاں تے اتے مڑ 42 سال گزر کے 43 سال شروع ہو گیا، امام قرآن لے کے غار وچ بیٹھے. وہ اللہ دیو بندو اماماں دا کم قرآن مڑ چھپانا سی یا زمانے نو پڑھانا سی؟ ہم کہتے ہیں ہمارا بھی امام مہدی ہے، اور صرف امام مہدی نہیں. میں ایک جملہ بولنا جی تھوڑا ضمیر اجازت دوے تے جے تسی تھکے نہیں، تھوڑا سٹیمنا لے جوان ہے تے پھر میں گل کراں. میں سنی مزاج دا اور امام احمد رضا کا نوکر، میں اپنے زور پر نہیں امام احمد رضا کی طاقت پر یہ کہہ رہا ہوں اور ان کے سہارے پر یہ کہہ رہا ہوں. میں علی مولا کو بھی امام مانتا ہوں، حسن مولا کو بھی امام مانتا ہوں، حسین مولا کو بھی امام مانتا ہوں، باقر کو بھی امام مانتا ہوں، جعفر صادق کو بھی امام مانتا ہوں، موسیٰ کاظم کو بھی امام مانتا ہوں، علی رضا کو بھی امام مانتا ہوں، اور محمد تقی کو بھی امام مانتا ہوں، علی نقی کو بھی امام مانتا ہوں، حسن عسکری کو بھی امام مانتا ہوں، اور آخر میں آنے والے امام مہدی کو بھی امام مانتا ہوں. پر اگلی گل سنو اور حوصلے سے سنو. علی سے لے کر مہدی تک سب کو امام مانتا ہوں، پر ان سب سے بڑا میں جس کو امام مانتا ہوں اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے.
اب یہ آقا نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اب دیکھو نا، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، اور میں آپ کو شرطن کہتا ہوں آزما لو، ہم نے آزمایا ہے، ان کے کسی پنڈت اور برہمن کو بھی قرآن نہیں آتا، نہیں پڑھ سکتے۔ اس سینے میں قرآن کیسے جا سکتا ہے جس سینے میں ابو بکر، عمر اور عثمان نہیں رہتے؟ قرآن تو انہوں نے جمع کیا ہے، قرآن تو ان کا جو وہ کیا ہوا کرم ہے کہ جمع کر کے یہ آج جو ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں تحفہ اور انہوں نے کرم کر کے اور ہمارے اوپر شفقت اور عنایت کر کے جمع کر کے عطا فرمایا ہے۔ ان کو قرآن نہیں آئے گا، ہمارے سامنے بڑے سے بڑا لے او بٹھا دو، کبھی قرآن نہیں آئے گا، اور ہم انشاءاللہ سوچے بغیر پڑھیں گے۔ ابھی تم اگر اجازت دو تو 5 تن کے نام پہ ہم نے 5 سپارے تازہ تازہ آج پڑے ہوئے ہیں، شروع والے شروع کر لیتے ہیں۔ تو تمہارے ابھی کیا ٹائم ہوئے؟ 11:15، تو کوئی نہیں، انشاءاللہ 1-2 بجے تک ختم ہو ہی جائیں گے، 1-2 بجے تک ختم ہو ہی جائیں گے۔ 5 سپارے مڑ تو آج سنا دیں ہیں، 5 پھر کدھر آئے پھر سنا دیں گے، سمجھ آئیے اس طرح کر کے۔ الحمدللہ تعالی، اللہ کا فضل ہے، خدا کی رحمت ہے۔ اور یہ نہیں کہ میں تمہیں یہاں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اکیلے بیٹھ کے بھی جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو یہ دل سے آواز آتی ہے، صدیق تیرا شکریہ، عمر آپ کا شکریہ، عثمان آپ کا کرم، یہ آپ کا کرم ہے۔ ہم جیسے کملے کللے نکمے عاجز مسکین۔ میں اپنے گاؤں گیا نا، اپنے گاؤں میں بالکل بڑے دور دیہات کا ہوں، وہ ہزارے کے پینڈ اوپر پہاڑی کی چوٹی پہ میں اپنے گاؤں گیا تو تقریر کی، لوگ بڑے دنگ ہو، انہوں نے آکھیا جی مولوی کتوں آندا ہے؟ میں انہوں نے آکھیا بھئی یہ کسی اور جگہ تو نہیں آندا ہے، پر نال گراں ہے، اتھے بکریاں چارن والا ایک چرواہا سی، بکریاں چراتا تھا۔ تو اب یہ جو آتا ہے یہ، میں نے کہا یہ کرم ہے میرے محبوب کا اور حضور کے پیاروں کا، یہ ان کا دیا ہوا لنگر ہے۔ سنو یہ ان کا دیا ہوا لنگر ہے، ان کی عطا کردہ خیرات ہے، اور یہ ہمارا نہیں، یہ صدیق، عمر، عثمان و علی، حضور کے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، پاکان امت، یہ ان کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج 15ویں صدی میں بھی جو سچا دین ہے وہ سنی کے سینے کو عطا فرمایا ہوا ہے، سمجھے؟ اب دیکھو نا، قرآن ان کے پاس نہیں، تو حضور نے تو فرمایا جن کے پاس دونوں ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ادھر قرآن نہیں، اہل بیت کا نعرہ لگا رہے ہیں، چلو جتنا بھی مانتے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں، ادھر آؤ، ادھر ایک ٹولہ ہے، ادھر ایک ٹولہ دیابنا اور وہابیہ، وہ کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، بات بات پہ قرآن۔ میں نے کہا تمہارے پاس علی ہے، علی مولا ہے، سیدہ زہرا ہے، حسن حسین کی محبت ہے؟ تو منہ لٹک گیا۔ میں نے کہا تو بھی نہیں۔ میں نے کہا اے امام احمد رضا بریلوی کا نوکر، تو بتا قرآن ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ میں نے کہا علی ہے؟ کہتا ہے۔ سیدہ زہرا ہے، حسن ہے، حسین ہے؟ کہو یہ تو یہ ہیں۔ میں تو آج تک حسن حسین کے بچوں کو بھی اپنا آقا و مولا مانتا ہوں۔ ہمارے پاس تو ان کے بچوں کی بھی محبت ہے، وہ بھی ہیں۔ تو یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اب یہ ساری سنو، بڑی توجہ، میں نے جو بات کی نا کہ حضور کے اہل بیت میں یہ سارے شامل ہیں، اب توجہ کرنا، توجہ، میں پھر ایک بار دوہرا کے کہہ رہا ہوں، حضور کا نسب خاندان عبد المطلب اور ہاشم ان کی اولاد میں جس کو ایمان ملا وہ سب اہل بیت، حضور کی ازواج ساری اہل بیت، نبی پاک علیہ السلام کے شہزادیاں ساری اہل بیت، ان کی اولاد سارے اہل بیت، نواسے نواسیاں، حضور کے صاحبزادے سارے اہل بیت، اور مولا علی کی آل اولاد اہل بیت، حضرت جعفر کی آل اولاد اہل بیت، حضرت عقیل کی آل اولاد اہل بیت، حضرت حارث بن عبد المطلب کی آل اولاد اہل بیت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابی کہہ رہا ہے۔ کون؟ زید بن ارقم، حضور کا صحابی۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا، سرکار نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت، اور پھر سرکار نے 3 بار فرمایا تھا میری اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ سے ڈرنا میرے اہل بیت کے بارے میں۔ یہ جب ساری بات ہوگی نا تو حضرت حسین جو حضرت زید بن ارقم سے حدیث سن رہے تھے، ان کے شاگرد تابعی، وہ کہنے لگے، میں نے کہا یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا حضور کی بیویاں ازواج وہ اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور کی ازواج، قال نساؤہ من اہل بیتہ، حضور کی بیویاں ساری اہل بیت میں ہیں۔ اور آگے انہوں نے کہا وہ سارے اہل بیت میں، لیکن یہاں جن کی بات ہو رہی ہے نا وہ کون سے اہل بیت ہیں؟ کہا ان میں مولا علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد، آل عباس حضرت عباس کی اولاد، یہ سارے، کہا یہ حضور کے اہل بیت ہیں، یہ سب کائنات کے تاجدار نبی رحمت علیہ السلام کا گھرانہ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ اب اگر
علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ درویش بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جملہ اور ہے عاشق کا، ہے اس بندے کا جس کو بر صغیر میں حضور کا معجزہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ معجزۃ من معجزات الرسول، سرکار کے معجزات میں سے معجزہ کہا جاتا ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی، یہ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے، یہ مشکات ہماری حدیث کی کتاب ہے، درس نظامی میں نصاب کا حصہ پڑھائی جاتی ہے. اس کی شرح ہے اشعۃ اللمعات. وہ جس ابھی ایک بندے کا میں نے نام لیا تھا تھوڑی دیر پہلے نا، جس بندے جس بدھو کو کتابوں کے نام نہ صحیح آئیں، یارو وہ بھی اگر مفتی ہوتے ہیں تو پھر ہمیں تو شرم آتی ہے. کتابوں کے نام بھی اگر کوئی درست پڑھنا نہ جانتا ہو، سمجھ آئی؟ اشعۃ اللمعات، اشعۃ اللمعات لفظ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ شیخ صاحب کی شرح مشکات ہے. اب ذرا علماء جو ہیں دیکھو نا، ساری زندگی محنت کرتے ہیں، ماں باپ چھوڑتے ہیں، بہن بھائی چھوڑتے ہیں، پردیس کاٹتے ہیں، پڑھتے ہیں، زمانے کے تانے، آندیاں طوفان، بھانت بھانت کی بولیاں، بدتمیزیاں، بد تہذیبیاں، بد مزاجیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا خدا جانے فیس کرتے ہیں حضور کے دین کا علم پڑھنے کے لیے، حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے. تو اب ان کو بھی کچھ ملے گا یہ نہیں ملے گا. اور شان ایک طرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بات بڑی پتے کی، میں نے بالکل تازہ تازہ پڑھا ہے، تو میں نے کہا لگے ہاتھوں آج سنا دیں، خوش ہو جاؤ. اے وہ دوستو جن کو رب نے مدینے والے کے علم کا وارث بنایا ہے، قرآن و سنت کا علم عطا فرمایا ہے، خوش ہو جاؤ. شیخ صاحب کیا کہتے ہیں، اور صرف شیخ صاحب نہیں کہتے، عظیم امام ہوئے، محدث ہوئے، حکیم ترمذی، نوادر الاصول کے مصنف، وہ بھی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سنو سنو، کہتے ہیں کہ بیت دو بیت است، بیت تن و بیت ذکر، و اہل ای ہر دو خانہ سبب آبا و دونی عالم است، ظاہر و باطن و صلاح کارخانہ دنیا و دین است، ساکنان بیت جسم اہل و عیال و اولاد سوری اند، و ساکنان بیت ذکر علماء و اتقیاء کے اولاد مانوی آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، و سبب عمارت خانہ دین و اساس بنائے شریعت اند. دب گیا کو سبحان اللہ. نہیں تو میں ساری فارسی پڑھ دینی ہے، سبحان اللہ کہہ دو، پھر میں شروع ہو جانا ہے. وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے. تو پھر میں پرورد پروردان پروردی پروردیت پروردم پروردیم پروردہ شد پروردہ شدن پروردہ شدی پروردہ شدیت پروردہ شدن پروردہ شدن، وہ ساری پڑھ دینی ہے. سمجھے؟ یہ بڑی میٹھی زبان ہے. پتہ کیوں میٹھی ہے؟ یہ داتا حجویری کی زبان ہے، یہ داتا حجویری کی زبان ہے. آج دے کئی علماء اگلے دن ساڈا خطاب سی حاجی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پہلے آپ کے آستانے پر نا، تو میں نے فارسی پڑھی تو آپ کے جو صاحبزادے ہیں، صاحبزادہ داؤد صاحب مجھے کہنے لگے اندر اس حجرے میں لے جا کے سب مجھے کہتے ہیں تساں انہی مدرسے پڑھے جتھے آج کل پڑھائی ہوندی ہے. میں جی اتھے ہی پڑھے، اور کتنے پڑھے؟ کتنے پڑھے؟ میں جی لاہور جامع نہیں میاں. مجھے کہتے ہیں جس طرح عربی فارسی تساں پڑھتے ہو انج تے گھٹ لوگ پڑھتے ہیں. میں کہ یہ نا اصل گل یہ ہے کہ اساں نال داتا صاحب کے دربار کی حاضری بھی دیتی ہے، سمجھے؟ تو اساں حاضر ہو کے آکھیا سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم، بند آئے کو حسار آسا گسے در زمین ہند تخم سجدہ ریخ، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت. انہاں کہا کہ مطلب، میں کہا مطلب اقبال نے کہا تھا اس ساڑی صبح دی روشنی داتا صاحب دے دربار تو آ رہی ہے. میں کہا جڑی ساڑے کو صبح ہے نا، یہ صبح داتا حجویری دے مزار تو آ رہی ہے.
تو اب یہ جو میں نے الفاظ پڑھے کیا معنی ہے اس کا معنی بتاؤں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اہل بیت دو ہیں. اہل بیت جو وہ نسب اور اہل بیت ذکر کا دو اہل بیت ہیں. اہل بیت کتنے ہیں؟ ہاں سوری، اہل بیت تن اور اہل بیت ذکر کا ایک ہے اہل بیت تن، جسمانی، جن کا حضور سے تعلق ہے. جسمانی تعلق کن کا ہے؟ جن کا میں نے ابھی سب ذکر کر دیا. کہا کہ جسمانی تعلق والے حضور کے والد، والدہ، چچا دونوں، عباس، امیر حمزہ، حضور کی پھوپھی، اسی طرح سرکار کے ازواج، سرکار کی اولاد، نواسے، نواسیاں، صاحبزادے، صاحبزادیاں سارے کا یہ ہیں اہل بیت تن، جن کا حضور کے جسم مبارک سے تعلق ہے، یہ ہیں. اور دوسرا کا اہل بیت ذکر کا وہ جن کا جسمانی تعلق تو نہیں ہے پر حضور سے روحانی تعلق ہے. روحانی تعلق ہے. تو کہا جن کا جسم سے تعلق وہ یہ ہیں. روحانی کون ہے؟ کہا علماء و اتقیاء کے اولاد مانویہ حضرت کا. علماء اور اتقیاء یہ حضور کی روحانی اولاد لگتے ہیں. اور یہ دونوں ملے نا، سنو کہ اگلی گل اے نہیں کہ کوئی انہوں چھڑ دے تے انہوں لے لوے، انہوں پھڑ لوے تے انہوں چھڑ دے. نہیں، فرمایا دعاں دا دامن تھمنا پوے گا اور دعاں دے دامن نال وابستہ رہنا پوے گا. کیوں؟ فرمایا یہ دونوں ملیں تو پھر دین کا کام ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ارشاد گرامی ہے. میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ حضور کے سارے اہل بیت ہیں. اب آج حضور کے اہل بیت میں سے جن کا آگے شجرہ یا سلسلہ چل رہا ہے، جو بھی ہمارے محترم میزبان گرامی علامہ صاحب، مولانا صاحب، انہوں نے صاحب نے کہا، تو اس میں یہ گزارش ہے، توجہ. اب شجرے میں سب کے، یعنی کہ شجرے نہیں، شجرے بھی زیادہ اگر نہ بھی یاد ہوں گے نا تو اللہ کے کرم سے کوئی 11 شجرے ہم نے 11ویں والے بابے کے نام پہ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں. اتنے ایک میں زبانی سنا دوں گا، لیکن میں وہ سارے بھی نہیں پڑھتا، وہ سارے بھی نہیں. اور نہیں تو کم از کم ہم حضور سے غوث جلی تک، غوث جلی سے بابا مہر علی شاہ تک ہیں، حضور سے لے کے حضرت اسماعیل شاہ بخاری تک ہیں، حضور سے لے کر تو ہم اس دھرتی کے جو یہ اور نہیں دور نہ جائیں، داتا حجویری تک، شاہ محمد غوث تک، ہم حضور کے گھرانے کے شجرے آپ کو سنا دیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد آگے جو ہم قیامت تک جن کو سید کہیں گے اور جن کو سردار کہیں گے اور جن کو حضور کی اولاد کہیں گے، وہ پھر سید سادات، جن کو سید خاص طور پہ سید، وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو امام حسن اور حسین دونوں کی اولاد میں سے ہیں. امام حسن کی اولاد کو بھی سادات کہتے ہیں اور امام حسین کی اولاد کو بھی سادات کہتے ہیں. باقی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کے صرف یہ 2 بیٹے نہیں تھے، سیدہ زہرا پاک سے بھی امام محسن وہ بھی تھے، لیکن ان کا چھوٹے ہی ہوتے وصال ہو گیا تھا. اس کے علاوہ مولا علی نے سیدہ پاک کے دنیا سے جانے کے بعد مولا علی نے تقریباً 8 شادیاں اور فرمائی تھیں. ان 8 جو ازواج میں سے بھی مولا علی کی اولاد ہوئی. تقریباً باختلاف روایات مولا علی کے 18 صاحبزادے تھے اور 18 صاحبزادیاں تھیں. 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی. وہ باقی اولاد بھی، لیکن وہ باقی جو اولاد ہیں نا، جتنی بھی جو سیدہ زہرا پاک کے علاوہ ہے، جتنی سیدہ زہرا پاک کے علاوہ، ان کو اولاد آل رسول، اولاد رسول نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، اولاد رسول جو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد اور آل ہے نا، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو ہے ان کو ہم کہیں گے، اور سادات بھی ان کو کہیں گے، اور ان میں بھی امام حسن حسین سے جو آگے اولاد ہے. مولا علی کی جو باقی اولاد ہے وہ اہل بیت میں ہے، لیکن یہ کہ ان کو ہماری کتابوں میں، عرب میں آپ جائیں تو عرب کی دنیا میں ہماری کتابوں میں موجود ہے یہ باقاعدہ. ان کا نام جب آتا ہے تو ان کو علوی کہا جاتا ہے یا ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ قریشی بھی لکھواتے ہیں. تو یہ ادھر ایک تو یہ سڑا پنجاب والا قریشی ہے، یہ قریشی نہیں، یہ تھیالا قریشی بھی ایک پنجاب والا ہے نا، تو یہ قریشی نہیں، یہ قبیلہ قریش تو قریشی، تو ہاشم تو ہاشمی ہیں، اور مولا علی سے علوی. تو یہ کہا جاتا ہے مولا علی کی باقی اولاد جو ہے نا، وہ بھی ہمارے نزدیک وہ بھی عظمت والی ہے، لیکن جو شان سیدہ زہرا کے بچوں کی ہے وہ مولا علی کی باقی اولاد کی، بولو وہ مولا علی کی باقی اولاد کی
اونچا بولو وہ باقی اولاد کی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود رحمت عالم علیہ السلام. میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی بالکل جو امام حسن حسین ان کی بات تھی تو وہ کی نہیں. یہ میں مختصر ایک روایت سنا دیتا ہوں. جو ان کی شان ہے وہ باقیوں کی نہیں ہے. یہ کیسے حضور نے خود فرمایا. یہ عصر کی نماز تھی، ہمارے آقا و مولا، میں عبارت بھی نہیں پڑھتا، عصر کی نماز تھی، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے، حسن بھی آ کے پشت پہ بیٹھ گیا، حسین بھی آ کے پشت پہ بیٹھ گیا، دونوں پشت مصطفیٰ پہ سوار ہو گئے. جب سوار ہوئے نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب سوار ہوئے تو ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فلما سلم، جب سرکار نے سلام پھیرا، وضعہما بین یدیہ، سرکار نے جب سلام پھیرا نا دونوں کو اتار کے اقبل الحسن فحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن علی عاتقہ الایمن والحسین علی عاتقہ الایسر. نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن کو اس کندھے پر بٹھا دیا، امام حسین کو اس کندھے پر بٹھا دیا، اور بٹھا کے نا لوگوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، لوگوں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کائنات میں سب سے سونا نانا اور نانی کس کی ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں بتائیں آپ. سرکار نے فرمایا، یہ جب سوال کیا نا صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ بتاؤ. سرکار نے بتانے کے بجائے آگے پھر سوال کر دیا، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، کیا یہ نہ بتاؤں سب سے سونا ابو کس کا اور امی کس کی ہے؟ جی حضور بتائیں. محبوب نے پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ، کیا یہ نہ بتاؤں کہ کائنات میں سب سے سونا چاچا کس کا ہے اور سب سے سونی پھوپھی کس کی ہے؟ پھر پوچھا، فرمایا لا اخبرکم بخیر الناس خالم و خالہ، یہ نہ بتاؤں کہ سب سے سونی خالائیں کس کی ہیں اور ماموں کس کے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں. اب آ کے سرکار نے فرمایا اللہ سنو خبردار، ہم الحسن والحسین، وہ حسن حسین ہے. کہا ان کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں، نانی جیسی کوئی نانی نہیں، ان کا بابا بھی سونا، ان کی ماں کی بھی بڑی شان، ان کے چچا ہیں جعفر طیار تو جو شہید موتا اور جنت میں یاقوتی پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. سمجھ آئی؟ فرمایا ان کی پھوپھی ہے تو ام ہانی جیسی، ان کی خالائیں ہیں تو میری زینب رقیہ اور ام کلثوم جیسی، ان کے ماموں ہیں تو قاسم عبداللہ اور ابراہیم جیسے. اور آگے سرکار نے فرمایا اگلی بات بڑے مزے دی، تسی سارے بھی اتنی دیر ہیں تساں اتھے وقت دیتا، لنگر شریف کو جڑا بات بارہ لبے گا وہ تو ہے نا جسمانی لنگر، روحانی لنگر بھی تمہیں ذرا انج دا دئیے جڑا تہاڈی طبیعت سارے دی خوش کرے نا، ہیں سارا ہی بڑا مزے کا ہے. لیکن اب یہ خاص آپ کی میری بات آ رہی ہے، ہم کمزوروں کی ہیں، وہ لجپال لوگ ہیں نا. اب دیکھو میرے آقا نے فرمایا سنو، ان کا نانا جنت میں، نانی جنت میں، ابو جنت میں، امی جنت میں، ماسیاں خالائیں جنت میں، ماموں جنت میں، چچا جنت میں، پھوپھی جنت میں، حسن خود جنت میں، حسین خود جنت میں، یہ سارے جنت میں. آگے فرمایا ومن احبہما فی الجنہ، قیامت تک جو حسن حسین سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں. اب بریلی کے تاجدار کا بھائی برادر امام محمد رضا حسن رضا بولے، کہنے لگے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا دشمنان اہل بیت ہیں. مولانا حسن رضا کہتے ہیں جڑے ہیں نا تو موڑ سڑن والے بدرکن والے انہاں دی عظمت تو نسن والے وہ تیار رہن، انہاں واسطے جہنم تیار کھڑی ہے. تے جنہاں دے سینے وچ رب حضور دے بچیاں دا پیار بسایا، فرمایا رب جنتاں انہاں واسطے بنائیاں جی. تو یہ حضور کے اہل بیت ہیں. اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مولا علی خاص طور پر آپ کا ذکر خیر ہم نے وہ بھی کر دیا. اور ایک حدیث پاک کے اندر یہاں تک موجود ہے، مولا علی آئے حضور کی بارگاہ میں بڑے پریشان تھے، کہتے مستدرک حاکم میں سرکار سے آ کے کہتے حضور کچھ دل دکھا ہوئے. سرکار نے فرمایا علی تجھے میں ایک خوشخبری نہ سناؤں تاکہ تو خوش ہو جائے؟ مولا علی نے کہا جی حضور بتائیں.
فرمایا ان اول من يدخل الجنت انا و انت و فاطمہ و حسن و حسین، قیامت والے دن جنت میں جب جانے لگیں گے نا، میں تجھے بھی، میں چلوں گا، میں تجھے ساتھ لے لوں گا، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، اور ہم جنت کو چلیں گے۔ اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو لے لیا تو ابو بکر و عمر، وہ تو 14.5 صدیوں سے یہاں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، وہ تو یہاں لیٹے ہوئے ہیں، سمجھے، وہ تو یہاں ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، ان کے بارے میں تو پتہ کیا فرمایا، ان کے بارے میں تو مسجد نبوی میں حضور لے کے آئے ابو بکر عمر دونوں کو، ابو بکر کا ہاتھ ادھر پکڑ کے عمر کے ادھر پکڑ کے، سرکار نے فرمایا صحابہ دیکھو، ادھر میں، ادھر صدیق، ادھر عمر، دیکھ لو غور سے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن اگے چلن دی گل نہیں آئی، وہ تو ہے نا، حضور نے فرمایا ہم جنت کو جائیں گے۔ اور یہاں لاہور میں ایک وہ محدث ہزاروی تھا ہمارا، ادھر ہزارے کا حویلیاں کا، وہ تمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ابن بونگتا تھا، اس کا ایک پٹھا ہے یہاں لاہور میں رہتا ہے، پٹھا، کیا پٹھا، میں بول رہا ہوں بھائی، میں بول رہا ہوں، جس کو صحابہ کا حیا نہیں ہے، بولو میں اس کا ادب کر سکتا ہوں؟ میرے امام نے فرمایا وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَّةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْعَاوِيَّةِ، جڑا ابو بکر تے ابو بکر، عمر تے عمر، عثمان تے عثمان تے بڑا اچا معاملہ، جڑا امیر معاویہ نو پونکے نا، وہ دنیا دا کتا نہیں آکھنا اس نو، وہ جہنم دے کتیاں وچوں ایک کتا جے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم ڈر کے کیوں بولیں؟ وہ سرے عام دندنائے اور چنگارے اور دھاڑے، اور ہم لوگ کے دب دب کے چھپ چھپ کے بولیں نہیں، ہم ایسا بولے گا، ہم ایسا بولے گا کہ پھاڑ کے رکھ دے گا۔ ہاں، ہم نہیں چھوڑے گا، ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے جس نے آنا ہے تو صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سوالات صحابہ کا ادب لے کے آئے گا تو پھر ہم اسے رعایت دیں گے، پھر رعایت دیں گے۔ اور جو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی گڑبڑ کرے گا تو پھر ہمارے پاس ہے کل کے رضا ہے، خنجر خونخار برقبار۔ ہاں، انہاں کتیاں نو آکو خیر مناؤ نہ شر کرو، خیر مناؤ نہ شر کرو، ہاں خیر رہنے دو، صحابہ کا ذکر ادب سے کرو۔ اور آپ کہیں گے یہ محرم ہے، محرم میں آپ نے صحابہ کا ذکر شروع کر دیا، اچھا تو کہ کوئی پابندی ہے؟ میرے امام نے فتاوی رضویہ میں کہا، امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی نے فرمایا جدوں بھی ذکر کرو اہل بیت تے صحابہ دا بھی نال کر دیا کرو۔ کیوں؟ اس موسم میں تو لازمی زیادہ کرو، کیوں؟ آج کل تو مسلی زیادہ بھونک رہے ہیں، آج کل تے سارے دے پٹے تے سارے دیاں اوجڑیاں تے مہاراں لتھیاں پئیاں ہیں، آج کل تے دھڑا دھڑ کے پیچھے ہیں، اس سیلاب دی طرح جہنم ول ویندے پن، تے ایسے موقع پر وہ جب جہنم کی طرف دھکا لگا رہے ہیں تو سنی ہم جنت کی طرف نہیں چل سکتے، ہم ادھر نہیں چل سکتے، تو یہ ہمارا آج کل فریضہ، ہمارا کام ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے، تو وہ یہاں پہ لاہور میں کہے تو وہ کہنے لگا، کہتا جی دیکھو حوض کوثر پر سرکار نے فرمایا میرے ساتھ علی ہوگا، میں بھر بھر کے دوں گا، علی پلاتا جائے گا۔ میں نے کہا اچھا حوض کوثر پر مولا علی آئیں گے نا، ہم بھی مانتے آئیں گے، علی حضور بھر کے دیں گے، آگے مولا علی دیں گے انشاءاللہ، امام محمد رضا کا نوکر، غوث اعظم کا نوکر، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا نوکر، جی بھر کے پیے گا، انشاءاللہ پیئیں گے، ہاں انشاءاللہ مولا علی آئیں گے۔ لیکن تیرا یہ کہہ کے نا کراچی میں کہتا دیکھو ثابت ہو گیا علی دا پہلا نمبر، میں کہا اچھا یہ ثابت ہو گیا تے وہ حدیث کدھر ہے؟ یہ حدیث اگرچہ درجے میں وہاں نہیں ہے، یہ حدیث جو تو پڑھ رہا ہے یہ بہت بات ہے، اور جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں یہ ترمذی کی روایت ہے، اور سند پر اس کے کوئی کلام نہیں، اس کے سند پر کلام ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو مانتا ہوں، شان علی ہے، ہمارا سینہ کھلا ہے، لیکن ادھر آ، پہلا نمبر نہیں، ادھر آ، علی آئیں گے حوض کوثر پر، صدیق ہے یہاں لیٹا ہوا، عمر ہے یہاں لیٹا ہوا، تو سرکار نے فرمایا مسجد نبوی میں لا کے ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر کو پکڑ کے نا فرمایا صحابہ دیکھ لو، قیامت کے دن نا ایسے ہی ہم جب نکلیں گے نا قبر سے اٹھیں گے تو میرے ادھر ابو بکر ہوگا ادھر عمر ہوگا۔ حضور جانتے تھے